شعبان کا مہینہ بھی عظمت والا، پر اس میں جو رات آ رہی ہے شب برات کی رات، وہ بھی بڑی عظمت و برکت و رفعت والی ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ جو ہے وہ گھر سے چلتے ہوئے ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے سفید کلر کا، بہت بڑا پتھر، دودھ کی طرح وہ سفید ہے اور انڈے کی طرح وہ گول ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بڑا یہ پیارا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ میں اس سے بھی بڑی تجھے عجیب بات بتاؤں۔ عرض کی باری تعالیٰ کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا ایسا کر، اس پتھر کے قریب چلا جا جو سفید کلر میں ہے۔ آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے جب وہ پتھر پھٹتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے وہاں کھڑا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ پتھر ہر طرف سے بند ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ ہوا نہ کوئی بندوبست، ہر طرح سے بند ہے، خوبصورت۔ جب دیکھا قریب گئے اور اس شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، عرض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ اگر حکم ہو تو میں اس تیرے بندے سے بات کر لوں؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بات کر لے جو کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور کہا کب سے ادھر ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے دور کا ادھر موجود ہوں۔ فرمایا تو کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ یہ ایک نہر جو بیچ میں موجود ہے یہ مشروب ہے، جب مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے میں یہ پی لیتا ہوں۔ یہ جو بیل 7 انگوروں کی ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں ایک انگور کا دانہ کھا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگور کے دانے میں تمام دنیا کی لذتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا کائنات میں بڑا عظیم ہوگا، بڑا معتبر ہوگا، بڑا تیرا پیارا اور برگزیدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جو جہاں پر عبادت کر رہا ہے اس میں نہ ریاکاری ہے، اس میں نہ حسد ہے، اس میں نہ عداوت ہے، اس میں نہ بغض ہے، نہ اس میں کسی کے خلاف کوئی بات ہے۔ یہ اکیلا یہاں پر کھڑا ہو کر تیری عبادت کر رہا ہے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کسی کو بتانے کے لیے، یہ صرف اور صرف تیری عبادت کر رہا ہے، تو لہٰذا 450 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، تو باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ برگزیدہ ہوگا، بڑا پیارا ہوگا۔ تو پتہ کیا اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی عیسیٰ سن لے، میں نے اپنے محبوب کی ذات کو جو بنایا ہے، جس محبوب کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، جس محبوب محمد مصطفیٰ کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ میرا محبوب، وہ میرا پیارا، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کی امت کو میں ایک رات ایسی عطا کروں گا، ایسی عطا کروں گا، ایسی رات عطا کروں گا، وہ بندہ امتی جو میرے محبوب کا ہوگا وہ اس رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا، صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ تو اے عیسیٰ نبی سن لے، میں اس 2 رکعت نمازوں کے ثواب جو ہے اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، جو یہ بندہ 450 سال ہو گئے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کسی کو دکھا نہیں رہا، کسی کو بتا نہیں رہا، یا مجھے پتا ہے یا اسے پتا ہے یا تو نے دیکھا ہے، تو وہ میرے محبوب کا امتی جب شعبان کی 15ویں رات شب برات کی رات میری بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، میں اس کو 450 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ 450 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ کس کو؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ اعزاز اللہ نے کس کو دیا؟ تجھے اور مجھے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے
آپ کو بھول چکے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، پر اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے، محبوب کے صدقے جو اللہ نے ہمارے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو دی، نہ حضرت نوح، نہ حضرت شیس، نہ حضرت ادریس، نہ حضرت اخنو، نہ حضرت اسماعیل، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، کسی امت کو نہیں عطا فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اور مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ 15 شعبان کی رات کو انشاءاللہ مسجد میں محفل کا بھی اہتمام ہوگا، مختصر سی محفل ہوگی، اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ تمام احباب صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔